اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. Dear students, friends and viewers, Assalamu alaikum. Welcome to all of you in Learning at Home. Today as usual I am going to teach you English of class 5th. Lesson number 4. Actually it's a story, The Man Who Swallowed a Snake. So students, it's my humble request to all of you to watch this video carefully so that at the end, whatsoever you are asked, you may answer easily. There are many sagacious people in and around us, like doctors, teachers, engineers, and other professionals who work for the betterment of the people. بہت سارے ایسے ذہین لوگ ہیں ہمارے یہاں اور ہمارے آس پاس، جیسے کہ ڈاکٹرز ہیں، ٹیچرز ہیں، انجینئرز ہیں، یا اور جو پروفیشن میں کام کرتے ہیں. یہ سب لوگ جو ہیں لوگوں کی بھلائی کا کام کرتے ہیں. They use their wisdom to help us come out of adverse situation. کتنی بھی مشکل برے حالات کیوں نہ ہوں، یہ اپنی سوجھ بوجھ سے ہمیں اس سے باہر نکالنے کی کوشش کرتے ہیں. In this story, a wise man treated the victim without frightening him about the poisonous snake in his stomach through his wisdom. اس کہانی میں اسی طریقے کے ایک دانشمند آدمی نے ایک ایسے انسان کو بنا ڈرائے کہ اس کے پیٹ میں ایک زہریلا سانپ چلا گیا ہے، اپنی سوجھ بوجھ سے بچا لیا. Read the story and find out how the wise man acted in a difficult situation without losing his presence of mind. آپ یہ کہانی پڑھو اور پھر جانو کہ کس طریقے سے سمجھداری دکھاتے ہوئے اس دانشمند انسان نے بہت ہی مشکل گھڑی میں اپنی حاضر دماغی قائم رکھتے ہوئے اس انسان کو بچا لیا. One day a wise man was riding along a road when he came across a man who was fast asleep. ایک بار ایک سمجھدار آدمی روڈ پہ جا رہا تھا، تبھی اس کے سامنے ایک ایسا آدمی پڑا جو سو رہا تھا اور بہت گہری نیند میں تھا. As he passed by, he saw a snake sliding into the sleeping man's mouth. اب جب وہ پاس سے گزرا تو اس نے دیکھا کہ ایک سانپ جو ہے وہ اس سوتے ہوئے آدمی کے منہ میں پھسلتا ہوا جا رہا ہے. The wise man dismounted quickly and tried to scare the snake away, but to no avail. اب جو یہ سمجھدار آدمی تھا، یہ ایک دم سے جس بھی سواری پہ تھا اس پہ سے اترا اور کوشش کی کہ کسی بھی طریقے سے سانپ کو ڈرا کر بھگا دے، لیکن کوئی بھی فائدہ نہیں ہوا. Taking up his club, he struck the sleeping man with several powerful blows. اب اپنی جو چھڑی تھی، ڈنڈا تھا اس کے پاس، اس سے اس سوتے ہوئے آدمی کو کئی بار زور سے مارا. Awakened abruptly from his sleep, the man fled for safety to a nearby tree. اب ایک دم جو آدمی سو رہا تھا وہ ہڑبڑا کر اٹھ گیا اور اپنے کو بچانے کے لیے پاس کے درخت کے پاس بھاگا. It was an apple tree and the ground around it was covered with rotten fruit. وہ جو ہے ایک سیب کا پیڑ تھا جہاں وہ بھاگ کے گیا، اور جو گراؤنڈ نیچے تھا اس میں کافی سڑے ہوئے فروٹس یعنی ایپل تھے. Eat them, ordered the wise man, stuffing the mouth of the terrified man with apples until no more would go in. اب وہ جو آدمی تھا اس نے ایک دم سے کہا، ان سیبوں کو کھاؤ، اور جتنا زیادہ وہ کھلا سکتا تھا اتنا زیادہ اس ڈرے ہوئے آدمی کے منہ میں سیب پہ سیب بھر دیے، جب تک کہ اتنا کھلا دیا کہ اس کے منہ کے اندر کچھ جا ہی نہیں پا رہا تھا. Why are you doing this to me? asked the man. اس آدمی نے پوچھا، بھائی میرے ساتھ ایسا کیوں کر رہے ہو؟ What have I done to offend you? میں نے ایسا کیا غلط کام کر دیا جس سے تم دکھی ہو گئے ہو، جس سے تمہیں اتنی زیادہ تکلیف پہنچی ہے؟ If you have a quarrel with me, settle it with your sword. اگر آپ کو مجھ سے کوئی جھگڑا ہے تو ٹھیک ہے، پھر تلوار سے لڑو. Oh, cursed was the hour that you first saw me, and blessed is the man who never sets eyes on you. ارے ایسی کون سی خراب گھڑی تھی جب تم نے مجھے سب سے پہلی بار دیکھا، اور ایسا کون سا آدمی خوش قسمت ہوگا جس نے تمہاری طرف کبھی نہ دیکھا ہو. Look, my mouth is pouring with blood and words. دیکھو میرے
منہ میں جو ہے اس سمے پوری طرح سے خون اور مقدس الفاظ دونوں جو ہیں باہر آ رہے ہیں. اوہ گاڈ آئی بیگ تھی ریپے ہم ان لائک مینر. اب وہ اپنے خدا سے جو ہے ریکویسٹ کر رہا ہے پلیز اس کو بھی ایسا ہی بالکل کرنا جیسے یہ میرے ساتھ کر رہا ہے. Yet however much the man cursed, the wise man continued to shower him with blows. اب بھلے ہی وہ آدمی اس کو کتنا بھی کوستا رہا لیکن وہ جو عقل مند آدمی تھا اس کو مارتا رہا. Keep running, shouted the wise man, and the man kept running from his pursuer, picking himself up off the ground whenever he fell flat on his face. اب وہ جو آدمی تھا اس نے کہا تم دوڑتے رہو دوڑتے رہو. اب جو ڈرا ہوا آدمی تھا وہ بھی جو ہے اس سے بچنے کے لیے دوڑتا جا رہا تھا. کبھی ایسا ہوتا تھا کہ وہ دوڑتے دوڑتے گر جاتا تھا تو بھی وہ کھڑا اٹھ کے پھر بھاگنے لگ جاتا تھا. Stuffed with apples, his body covered in cuts and bruises. سیبوں سے بھری پیٹ کے ساتھ چونکہ دوڑنے سے جسم بھاری ہونے کی وجہ سے اس کے جسم پہ کافی زخم بھی آئے. He was chased backwards and forwards by the wise man until nightfall, when he was seized by a violent bout of vomiting. اب وہ جو عقل مند آدمی تھا وہ اس کا بری طرح پیچھا کرتا جا رہا تھا. کبھی وہ اس کو آگے دوڑا رہا تھا کبھی پیچھے دوڑا رہا تھا. اتنا کچھ کیا کہ جب تک رات نہ ہو گئی اور آخر یہ نہ ہو گیا کہ اس کو جو ہے زور سے وومٹنگ یعنی الٹی شروع ہو گئی. everything came up including the snake. یہاں تک کہ سب کچھ باہر آ گیا ایون وہ سانپ بھی باہر آ گیا. when the man saw the ugly black reptile he forgot all about the beating he had received and fell on his knees. اب جب اس آدمی نے دیکھا کہ اس کے منہ سے جو ہے وومٹ ہوئی اس میں ایک کالا سا ریپٹائل یعنی سانپ نکلا ہے اس کو جتنی مار پڑی تھی وہ سب بھول گیا اور جو ہے ایک دم سے وہ گھٹنوں پہ بیٹھ گیا. Truly he said, you are an angel for me. آپ بولتا ہے سچ میں تو تم میرے لیے فرشتہ صفت ہو. Oh blessed is the hour that you first saw me, for I was dead and you have given me new life. ارے وہ کتنی اچھی گھڑی تھی جب تم نے مجھے پہلی بار دیکھا کیونکہ میں تو مر گیا تھا تم نے مجھے نئی زندگی دی ہے. Had I known, how could I have said such foolish things. اگر مجھے پتا ہوتا تو میں تمہارے کو جو اس طرح کی باتیں بول رہا تھا کیا میں وہ تمہیں بولتا. I would have praised you had you given me the slightest hint as to what you were really doing. میں تمہاری الٹا اور تعریف کرتا کہ اگر تم مجھے ذرا سی بھی ہنٹ دے دیتے کہ تم میرے لیے ایکچولی میں یہ سب کیوں کر رہے ہو. Instead you kept quiet and carried on beating me in silence. جبکہ تم بالکل چپ رہے اور بس چپ چاپ مجھے تم مارتے رہے. Had I told you about the snake, replied the wise man, you might have died of fright. اب جو سمجھدار آدمی تھا اس نے بولا کہ اگر میں تم کو ذرا سا بھی بہنک دے دیتا کہ تمہارے پیٹ میں سانپ ہے تو تم ڈر کے مارے ہی مر جاتے. You would have been so terrified that you would not have been able to eat nor to vomit. اور تم اتنا زیادہ گھبرا جاتے کہ نہ تو تم کھاتے اور نہ تمہیں وومٹ آتی. I heard you abuse me but carried on with what I had to do, repeating to myself, oh Lord, make it easy. میں سن رہا تھا کہ تم میرے کو بہت زیادہ بری باتیں بول رہے تھے لیکن میں وہی کر رہا تھا جو مجھے لگ رہا تھا کہ کرنا ضروری ہے. بس ساتھ میں خدا سے یہ دعا مانگتا جا رہا تھا کہ میرے لیے اس کو بچانے کا جو راہ ہے اسے آسان کر. میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو کہانی ہے بچوں آپ کو اچھی طرح سے سمجھ میں آ چکی ہوگی اور اب جو آخر پہ اس کے سوالات ہیں وہ آپ اچھی طرح سے ان کے جوابات ایزیلی دے سکتے ہیں. So with these words I see you off. Take care. Thanks.